ٹوٹتے ہیں اس سے, رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. کیا مطلب, کیا کرو پھر؟ غصے پہ کنٹرول کرو, پھر سوچ بچار کے فیصلہ کرو, تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے. غصے میں فیصلہ نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, دیکھیں ہر برائی کی ایک الٹ ہوتی ہے نا, ضد ہوتی ہے. ارے کنجوسی ہے نا, ایک برائی ہے نا کنجوس ہونا, اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ سخاوت ہے نا. تو بولیں گے تو پتہ چلے گا نا یار, بول ہی نہیں بھائی. سخاوت اس کی الٹ ہے نا. بزدلی ایک عیب ہے, اس کے الٹ کیا ہے؟ بہادری. دیکھو کچھ لوگ بزدل بھی نہیں ہوتے, بہادر بھی نہیں ہوتے, نیوٹرل ہوتے ہیں, نارمل سے ہوتے ہیں. کچھ کنجوس بھی نہیں ہوتے لیکن سخی بھی نہیں ہوتے, نارمل سے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو نا, اس کا الٹ, اس کی اپوزٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے. غصہ جو ہے نا, غصہ, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحلم والاناہ, بردباری اور جلد بازی سے اجتناب. یہ غصے کا کیا ہے؟ الٹ ہے. کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو, کوئی فیصلہ کرنا ہو, غصے کو رکھو سائڈ. بیٹا ویڈیو تو نہیں بنا رہے, غصے کو آپ کیا رکھو سائڈ. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کہو کہ اگر میں اس کے ری ایکشن میں یہ کرتا ہوں تو پھر اس کے ری ایکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے. سالے پہ غصہ آیا, اگر میں نے رکھ کے ایک لگا دیا, 5 انگلیاں اس کے چہرے انور پہ میں نے چھاپ دی, غصہ تو کہہ رہا ہے لگا دے. لیکن جب آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچو گے یار 5 انگلیاں جب اس کے چھپیں گی تو اب دیکھو نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے. اس کی انگلیوں کا سائز ناپو سب سے پہلے کہ لمبائی کس کی انگلیوں کی زیادہ ہے. سافٹنس دیکھو, آپ اپنا ہاتھ دیکھو کیسا نرم ملائم, اس کا ہاتھ دیکھو گے کھردرا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے کہا اگر میں نے 5 ادھر رکھی تو وہاں سے بھی 5 جب آئیں گی تو ری ایکشن جو ہے وہ ایکشن سے زیادہ. یہاں نیوٹن کا جو قانون ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا. نیوٹن نے کہا تھا جو ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن بالکل اسی پاور سے ہوتا ہے. نیوٹن کو سالے اور بہنوئی کی لڑائی کا نہیں پتا تھا کہ جب ان میں ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یا نیوٹن بھی آگے, نیوٹن نے کبھی اپنے سالے کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا نا, ابے نیوٹن ہی کا ہے نا یہ ایکشن ری ایکشن والا. ہم نے تو 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھے ہوئے تھے, پرانے ہو گئے, پتہ نہیں شاید چینج نہ ہو گیا ہو. سالے کے بارے میں یہ نہیں ہے, جتنا ایکشن ہوگا ری ایکشن اس سے زیادہ ہوگا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیگم کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا. وہ روٹ کے گھر چلی جائے گی, لوگ تیش میں آ کے کہتے ہیں جائے, ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں, ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی غلام ہے. جائے, چلی گئی, 15 دن گزرے, 20 دن گزرے, اب آپ کو یاد آنا شروع. آپ نے 4 شادیوں کے بیان سنے ہوئے تھے کہ کوئی بات نہیں, ایک جائے گی 3 اور کر لوں گا. لیکن جب آپ رشتے لینے کے لیے گئے تو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا آپ کو. خالی جذبے سے تھوڑی ہو جاتی ہیں 4, اگلا بھی تو راضی ہو نا. اگلا کہاں راضی ہوتا ہے؟ اب آپ کہنا ادھر کے رہے نا, مفتی صاحب نے نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا. اب آپ جا رہے ہیں بیگم کو منانے کے لیے, تو بیگم جتنی پہلے باپ بنی ہوئی تھی نا, اب آپ کا دادا بن کے گھر میں آئے گی. وہ دیکھ لے گی کہ اس کے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ پہلے سے زیادہ آپ کے باپ بن کے زندگی گزارے گی. بولے گی اب اس کو دیکھ لیا, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اس میں تپڑ نہیں ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی غلامی کر لیتے؟ کیا خیال ہے؟ پہلے ہی ایکسکیوز کر لیتے. جنہوں نے ایکسکیوز کیا نا بیگم کے سامنے, 100 سال جی ہیں وہ. ایک آدمی کی عمر تھی 100 سال نا, تو 100 سال ایج تھی اس کی. سالگرہ کے موقع پہ لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال تک کیسے زندہ ہو؟ اس نے کہا میں روزانہ 5 کلومیٹر واک کرتا ہوں پابندی کے ساتھ, جب سے میری شادی ہوئی ہے.
یہ میری صحت کا راز ہے. حیرت کی بات ہے یار, 5 کلومیٹر کنٹینیو اتنی مستقل مزاجی سے تم نے کر کیسی لی واک؟ کہتے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو رخصتی میں پہلی رات کو ہی میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی, جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا اور سزا کے طور پر 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا. کہہ رہے روزانہ ہماری لڑائی ہوتی ہے, آخر میں سوری بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے, غلطی کا بھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے اور 5 کلومیٹر مجھے چلنا بھی پڑتا ہے. تو اس چکر میں گھر بھی بسا ہوا ہے اور الحمدللہ واکنگ کی وجہ سے 100 سال کا بھی ہو گیا. تو اگلے نے پوچھا کہ یار چل تو 100 سال کا ہو گیا 5 کلومیٹر چلنے کی وجہ سے, تیری بیوی بھی 100 سال کی ہونے والی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی روزانہ میرے پیچھے 5 کلومیٹر چلتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عورتیں نگرانی بہت کرتی ہیں نا, وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عقل مند آدمی تھا نا. اب ظاہر ہے روزانہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ روزانہ اسی کی غلطی ہو, لیکن اس میں غصہ نہیں تھا, تبھی تو 100 سال جیا ہی ہے. اس نے کہا بھاڑ میں جائے جس کی بھی غلطی ہے, سوری کر لو, فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا ہی ہو رہا ہے. تو دیکھو کتنی لمبی زندگی. اگر یہ پہلے دن مار دھاڑ شروع کر دیتا اور بالآخر غیرت کی مثال قائم کر کے جاتا تو 50-55 میں اس کا انتقال ہو جانا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غصہ جاری کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے. بعض دفعہ جاری کرنا بھی پڑتا ہے, بعض دفعہ. یہ تو میں نے ایک لطیفہ سنایا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو بیگم کہہ رہی ہے مانتے چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, بخاری کی حدیث, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. سمجھتے ہو آج مردوں نے سارے اہم فیصلے کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ خواتین کے, لیڈیز کے حوالے کیے. گھروں کی واٹ لگنی ہے, شادیوں پہ خرچہ آپ کا بے تحاشا ہونا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے گھر والوں نے, میرے بچے نے قرآن حفظ کیا, ہمارے گھر والوں نے کہا بھائی شادی ہال میں ہم نے تقریب رکھنی ہے بچے کے حفظ کی. میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. ہال میں بھی جائز ہے, میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. گھر والوں نے کہا نہیں شادی ہال میں ہو. میں نے کہا میری اب تک میری شادی ہال میں نہیں ہوئی ہے بھائی, میں کس منہ سے بچے کے قرآن کی تقریب کروں گا؟ سارے سسرال آ جائیں گے, بولے گا یار اپنی جب تو شادی کر رہا تھا اس وقت تو نے سادگی کا مظاہرہ کیا, جی شادی ہال میں نہیں گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا, اور بچے نے حفظ کیا تو اب شادی ہال. جائز ہے شادی ہال میں بھی, شادی بھی جائز ہے اور بچے کی تقریب بھی جائز ہے. میں نے کہا گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. بہت ٹائٹ پھڈا ہوا, بہت زبردست. بالآخر بغداد پہ میرا قبضہ ہو گیا الحمدللہ. نہیں, میں گھر میں بہت دبا دبا رہتا ہوں, بہت ساری باتیں مان رہا ہوتا ہوں. یہ ممبر پہ تو ہر آدمی فنٹر ہوتا ہے نا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے کہ یہ ہوگا, ایسی کی تیسی, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, یہ ایسا ہوگا بس. سمجھتے ہو؟ تو سب باتیں بیگموں کی مانا کریں, خام خواہ میں چنگیز خان بننے کی کوشش گھر میں نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے, بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ انگلش میں بول دو, بیگم یہ ممکن نہیں ہے, ایسی کی تیسی, یہ نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا ایک آدمی نے شادی کی دبئی میں, تو اس نے اپنی ماں کو بلوا لیا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتے یہ نہیں کہ یہ بھی بڑے نقصانات ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب مل کے ماں کو پال لیتے ہیں آسانی سے. تو ماں کو بلا لیا, بوڑھی ماں کو اکیلا کہاں چھوڑتا وہ. بیگم کو اعتراض کہ ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار ماں خدمت بہت لیتی ہوگی. کہہ رہا ہے یار بوڑھی ماں ہے, وہ تو بیچاری کو زیادہ ہوش حواس بھی نہیں ہے, خدمت بھی میں ہی کر رہا ہوں, اس کے لیے ملازم بھی رکھا ہوا ہے. میری بیگم کا کہنا ہے کہ ماں رہے گی نہیں اس گھر میں. میں نے کہا یہ مطالبہ تو دیکھو خدمت بہت لے رہی ہوگی نا, یہ تو جائز مطالبہ ہے نا.
بعض دفعہ ساسیں ہر وقت ریموٹ کنٹرول کی طرح بہو کو چلا رہی ہوتی ہیں, اس کی اپنی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی کوئی, یہ تو ظلم ہے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی خدمت, ملازم رکھا ہوا ہے اماں کی خدمت کے لیے, میری بیوی کو گھر کے اندر ماں برداشت ہی نہیں ہے اور اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ بول دو ماں کو گھر سے میں بولو نہیں نکال, ایسی کی تیس, جو کرنا ہے کرو, تمہاری ایسی کی تیس. میں نے کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے پیپر پہ لکھ کے دے دو, بیگم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو گیٹ آؤٹ مائی مدر فرام مائی ہاؤس. انگلش میں بات زیادہ سمجھ میں پڑھا لکھا میاں ہے, اب پتہ نہیں میں نے انگلش صحیح بولی غلط بولی, وہ بعد میں چیک کر لینا اس کو ڈکشنری میں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا یار, بوڑھی ماں کو ہم چھوڑ دیں بیگم کے کہنے پر, نہ تم سے وہ خدمت لے رہی ہے, نہ اپنا آرام سے کمرے میں بیٹھی مسلے پہ, ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. میں نے اس کو بولا کل تمہارا بچہ بھی اسی طرح تمہیں نکال دے, کیا گزرے گی تمہارے اوپر؟ کہہ رہے میرے بچے رول جائیں گے اگر میری بیوی چھوڑ. میں نے کہا بچوں کی ایسی کی تیسی. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا, عورت کو زیادہ بوجھ ڈالو عدالت سے خلا بھی لے گی, بچے بھی لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور آپ ساری زندگی بچوں کے لیے رولتے رہو. میں نے کہا بچوں سے ابھی سے آپ یوں کر لو, کیا کرو, یہ والے بچے ہی کینسل ہو گئے, نئے سرے سے نئی شادی نئے بچے دوبارہ سے. کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے ماں باپ ہیں, بچے بعد میں. نہیں چھوڑنا ماں کو, غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جیو یار. کہتے ہیں پھر بیوی, آج کل یہ بڑے مسائل ہیں نا, بیوی بدنام بہت کرے گی, دیکھو بچوں کو چھوڑ دیا اور ماں کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یار جو بدنامی, بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کرتی ہیں بدنام. اور ہمارا کلچر ایسا ہے کہ عورت کے دو آنسو سننے دیکھے گا تو بس اسی کی طرف چلا جائے گا, وہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی. ظالم دونوں ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ظالم ہیں, مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں. لیکن ایک نیچر ہے کہ مرد جب مرد کی بات سنتا ہے یقین نہیں کرتا, عورت کے آنسو دیکھتا ہے تو مرد بھی اسی کی طرف پگھلتا ہے, تو بدنام کرتی ہے. دیکھو بچے چھوڑ دیے اس نے, بچوں سے ملنے نہیں آتا, یہ نہیں کرتا, حالانکہ اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے بدنام کے. میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, بدنامی کی کیا ہے, بدنامی تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد لوگ, کسی کے پاس ٹائم نہیں آج کل, ہر آدمی اپنے معاملات میں اتنا گھرا ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو آخرت میں بدنامی ہوگی اماں کو یار اس بڑھاپے میں آپ اکیلا چھوڑ دو. کہہ رہے میں کراچی میں رکھوں اور ان کے لیے ملازم رکھوں. میں نے کہا نہ, بوڑھی ماں ملازم کے ساتھ اس کی گود میں سر رکھ کے سو, یہ تو بڑھاپے میں تو ماں کا مزہ ہے یار. ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں, اس میں اتنا ہی اللہ محبت دل میں پیدا کرتا ہے اس کی. تو اسی طرح ہم عورتوں کو بھی بدماشی سکھاتے ہیں, صرف مردوں کو نہیں سکھاتے بدماشی. ہم خواتین کو بھی کہتے ہیں آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مرد آڑا ترچھا بھی ہو برداشت کرو. اگر کمبخت بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, کماتا ہی نہیں ہے سالہ, کھلاتا ہی نہیں ہے, اپنے خرچے پہ, اپنے سسرال کے خرچے پہ پل رہی ہو, پھر میاں سے محبت یا اس کے حقوق کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. میاں بیسک حقوق نہیں اگر اٹھا رہا ہے, محبت ہے, آئی لو یو, آئی لو یو, جب خرچہ نہیں ہوتا. یہ جو خواتین شوہروں سے پریشان ہوتی ہے نا, یہ رومانس نہیں ہے, رومانٹک قسم کے نہیں ہے, محبت کے ساتھ, بھائی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے, اس لیے اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے نا جو آئی لو یو کی گردانے, اس کمبخت نے دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا آپ کے اوپر, نہ گیس کا بل دینا ہے اس کمبخت نے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, تو آئی لو یو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے, یہ شعر و شاعری پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. جیسے انگریز جو ہے نا وہ خرچہ تھوڑی اٹھاتا ہے بیوی کا, بات تمیز سے کرتا ہے, نہ کبھی ہاتھ اٹھائے گا, بہت ایکچولی کر کے بات کر رہا ہوگا اور ویمن رائٹس کی باتیں کر رہا ہوگا, گیس کا بل نہیں دے گا, نہ بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ نہیں دے گا. تو ہماری بیویاں اگر, ہماری عورتیں اگر یہ کر لے کہ ٹھیک ہے جی آج کا سارا, آج کے بعد سے کوئی خرچہ آپ کے ذمے نہیں ہے, تو پھر ہمارے اخلاق دیکھو آپ. اور کیا فری پھوکڑ کے اخلاق میں کیا ہے بھائی؟ کیوں بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ فری پھوکٹ کے اخلاق ہیں, جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں لینی ہے تو فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا جا رہا ہے انگریز کا؟ انگریز ایک دفعہ پاکستانی شوہر بن کے دکھائے, جب گیس کا بل دے گا نا
بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا کہ میں مروں گا تو بچوں کے کام آئے, ان کو اسکول لانے لے جانے کی ٹینشن اٹھا رہا ہوگا, بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن لے رہا ہوگا, 20 مسائل ہوں گے, اپنی بیوی کو ان تمام ٹینشنوں سے آزاد کیا ہوا ہوگا. پھر میں اس انگریز سے پوچھوں گا کہ اب تو تھینک یو سے بات شروع کر اور تھینک یو پہ ختم کر کے دکھا. وہ اتنی موٹی پنجابی میں گالی سے بات شروع کرے گا, بیچ میں اتنی موٹی گالی, اور آخر میں 11 دفعہ گالیوں پہ ختم کرے گا وہ. تو انگریزوں کے اخلاق سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور اب میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی اور ہندوستانی شوہروں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا بھی آڑا ترشا ہے نا, ٹیڑھا میڑا اور بد اخلاق, آپ کو اس نے چھت دی ہوئی ہے, آپ کے بیسک حقوق یہ ادا کر رہا ہے. اس مکھنچو کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, مرسز فلاں, ٹھیک ہے نا, کہیں جاتی ہو عزت ہوتی ہے آپ کی. یہ ختم ہو گیا نا, عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہے. آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہم نے شادی نہیں کرنی, ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے, آزاد ہیں. 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے, لوگوں کو پتا ہے یار یہ مسز فلاں ہے, اس کی عزت ہے, بشرطے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو. ایسا نہ ہوگا مسٹر ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے بن جاتا ہے. وہ کوئی جسٹیبل آدمی ہو, کچھ اس کے جوڑ کا ہو, عزت ہوتی ہے. شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے. وہ ایک کراچی یونیورسٹی میں کوئی لبرل انٹی ہے, میرے بہت خلاف بولتی ہے, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرے بھی شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بہت پڑھتے ہیں نا. کراچی یونیورسٹی میں آپ بہت ساری انٹی ہیں, کسی کو کیا پتا چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک انٹی ایسی ہیں, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرا نام جب بھی آئے گا نا وہ فوراً منفی تبصرہ شروع کر دیتی ہیں. لبرل انٹی ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کی. میرے شاگرد بھی, جامعہ کے شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سارے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں استاد جی جب آپ کا نام آتا ہے وہ کہتی ہیں یہ کوئی بندہ ہے, یہ بیکورڈ قسم کا آدمی ہے, دقیانوس شادیوں کی ترغیب دے رہا ہے, بچے پیدا کرو, یہ کیا ہے, یہ کون سی باتیں کر رہا ہے یہ. تو مجھے کل ایک طالب علم بتایا کہ وہ میری جو مس ہیں, ٹیچر ہیں, وہ بہت آپ کے خلاف ہیں اور وہ شادیوں وادیوں کے. میں نے کہا اپنی ٹیچر سے نا جا کے احترام سے کہنا ہے کہ مس آپ بھی شادی اب کر لیں. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم آپ کو ٹیچنگ سے منع نہیں کر رہے, لیکن کائنڈلی آپ بھی مفتی صاحب کا بیان سنیں اور فوراً سے پہلے کسی بندے کی پہلی بیوی بن جائیں. پہلی والا نہیں مل رہا تو دوسری بن جائیں آپ, کیونکہ یہ جو آپ کے گریڈ ہے نا یونیورسٹی میں ابھی, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. نہ یونیورسٹی آپ کو پوچھے گی, نہ ملک آپ کو پوچھے گا, نہ قوم آپ کو پوچھے گی. بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو تنہائی میں زندگی گزارنی ہے نا, وہ ہمارے استاد جی نے کہا ہے وہ بھیانک آپ کا بڑھاپا ہمارے استاذ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے. یقین نہ آئے تو ذرا لبرل انٹیوں کا سروے کر کے دیکھ لو, جنہوں نے جوانی ایجوکیشن اور جاب میں گزاری, نکاح کو انہوں نے ترجیح نہیں دی, ان کا بڑھاپا اور کیسا, اور بڑھاپا کا مطلب 90 سال نہیں, 50-55 بس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے کہا اپنی استانی صاحبہ کو احترام کے ساتھ کہہ جائے نا, اپنی ٹیچر کو, کہ مس آپ بھی کبھی سنجیدگی سے مفتی صاحب کے بیانات سنیں اور کائنڈلی آپ کے اسٹیٹس کا, آپ کی پروفائل کا, آپ کو اگر کوئی کمارا چھڑا چھاٹ نہیں مل رہا تو مفتی صاحب کا بیان سنیں, کسی پروفیسر سے دوسری بیوی بن جائیں آپ پروفیسر کی. سمجھتے ہو؟ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیچنگ چھوڑ دیں آپ, لیکن اس کو پہلے فوکس کریں, یہ ضرورت آپ کی زیادہ ہے, ورنہ آگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بھیانک بڑھاپا ہے آپ کا. پھر یقین نہ آئے تو میں بہت ساری انٹیوں سے ان کی ملاقات کروا دوں گا کہ جنہوں نے ٹیچنگ کو اور جاب کو ترجیح دی, شادی کو ڈیلے کیا, جس کے بعد اب وہ ترس رہی ہیں, عذاب میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. نیچر سے بغاوت مت کرو میرے بھائی. میں نے کہا نا ڈاکٹروں نے انڈے چھڑوا کے لائے کس پہ, ہمیں انڈوں پہ سیٹ کر دیا نا کہ انڈے کھاؤ. اب گایوں اور دمبوں کی چربی چھڑوا کے ڈالڈا پہ سیٹ کیا, اور کچھ دنوں میں آ جائیں گے دوبارہ کس پہ. تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عورت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے, سب ڈرامے بازی ہے. یہ تو نیچر ہے عورت کی اولاد پیدا کرنا. کل انہوں نے اسی پر آنا ہے کہ عورت کی صحت کس میں ہے, نسل بڑھانے میں ہے. دیکھ لو اپنی نانیوں دادیوں کو 90 سال زندہ رہی تھیں, ان کو تو جانتی بھی نہیں تھی یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے. زیادہ اچھی لائف انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی, مینٹلی بھی زیادہ اچھی لائف گزاری ہے.
تو وہ یونیورسٹی کے جو ٹیچر صاحب ہیں, میں نے اپنے شاگرد سے کہا ان سے کہنا کہ میں آپ کو بہت ساری لبرل انٹیوں سے ملوا سکتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھو ان بیچاریوں کا حال کیا ہوتا. ہماری دادیاں نانیاں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو, پڑھی لکھی نہیں تھی, کیسی بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے بھائی. بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, سب نے مل کے بڑھاپے میں خدمت کی ہے. عزت بھی ملی ہے. عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے, باہر سے نہیں ملتی. کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. میڈم صاحبہ, کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. جب آپ کمپنی کے کام کی نہیں, وہ ہو سکتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ تقریب میں آپ کو ہار پھول بھیج کر دیے جائیں, اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا جو مشہور جن کو بڑے بڑے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ داماد ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ بھائی ہیں, نہ بہنیں ہیں, کوئی خاندان ہی نہیں ہے بیچاروں کا. 4 شادیاں کر لو, بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں. جوانی میں تو پھڈے ہوں گے, صحیح بتا رہا ہوں میں. جوانی میں تو حسد جیلسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی. تھوڑی عمر زیادہ ہوگی وہ کہیں گی اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا, کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. بچے ہوں گے آپ کے یار, کتنے ہی نالائق بھی پیدا ہو گئے, ایک آدھ تو کام کا نکلے گا نا. اول تو انشاءاللہ سارے کام کے نکلیں گے, لیکن فرض کر لو یار اگر 2 بچے ہوئے وہی بگڑ گئے, اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت ہے اتنے ہوں کہ 2-4 بگڑ جائے تو برداشت کر لو کہ یار باقی ٹھیک ہے, ایک کیا نکلا. اب ہمارے بچوں میں ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دے رہا کمبخت, برداشت ہو رہا ہے ہم سے کہ چلو یار اس کو پنچر کی دکان کھلوا دیں گے ہم, باقی تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ. اگر میرا وہ ایک اکلوتا ہی ہوتا, میں تو کہتا طارق صاحب تم تو گئے بیٹا, ایک ہی نکلا وہ بھی کسی کام کا نہیں. حالانکہ کام کا ہے الحمدللہ, یہ نہیں کہہ رہا کام کا نہیں, پڑھائی میں دماغ نہیں چل رہا اس کا. تو ہر آدمی کو اللہ نے ہر صلاحیت تھوڑی دی ہے. سارے ہی پڑھاکو ہوں تو سارے ڈاکٹر بن جائیں گے, سارے انجینئر بن جائیں گے, تم نیچے کام کرنے والے لوگ کہاں سے لے کر آؤ گے. اور بعض دفعہ ایک بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا ہوتا, وہ اس لیے نہیں چل رہا ہوتا, وہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتا ہے. وہ میں اگر اسکول میں پڑھائی میں چلتا تو آج میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. ہمارا تو دل لگتا ہی, ہم تو شرارتوں میں آگے تھے بہت. ایک ایج کے بعد پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا, پھر دماغ لگ گیا ہمارا. تو آپ کو تھوڑی پتا ہے اللہ آپ کے بچے کو کیا بنانا چاہتا ہے بھائی. اللہ آپ کے بچے کو کچھ اور بنانا چاہتا ہے. میرے جتنے کزن جو پڑھاکو تھے کسی کام کے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ میرے کوئی کزن اگر بیان سن رہے ہوں, زیادہ تر وہی کام کے ہیں جو پڑھاکو نہیں تھے. وہ کمپیوٹر پہ ٹھک 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 بیٹھے, پتہ نہیں کیا کیا بن گیا یار کمپیوٹر بھی سیکھ کے نا. امریکہ کی کمپنیوں سے آرڈر پکڑنے شروع کر دیے انہوں نے. اور ایک بیٹھا ہوا ہے وہ رٹے لگا رہا ہے, از کالڈ نیوٹنز لا. آدھا قانون یاد ہے اس کو, شروع کا یاد نہیں ہے. لیکن پڑھائی کی ویلیو ہے. اب میرے بیان سن کے بعض بچے اور شرارتی ہو جاتے ہیں, پڑھیں گے تو کچھ آگے چلیں گے نا, لیکن ٹینشن لینے کا نہیں. ہمارا ایک بچہ نہیں پڑھ رہا, ٹینشن نہیں لیتا, میں دیتا ہوں اس کو, تھوڑے بہت تانے وانے دے دیتا ہوں. اچھا بس بیان ختم کر رہا ہوں, اوہ بہت زیادہ ہو گیا, آپ مجھے 1:20 پہ بتا دیا کریں نا. اچھا میں نے دیکھا نہیں نا آپ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ غصے کو میرے بھائی مارکیٹ سے کیا کرو, حتی الامکان 100% ختم نہیں ہوگا, لیکن سارے جو ہماری سوسائٹی میں فسادات پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہے کیا مسئلہ, غصے کا. تحمل سے بات سنو, تحمل سے جواب دو, تمام پہلوؤں پہ غور کرو, پازیٹو نیگیٹو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی, فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں, ایک الحلم والانات, ایک بردباری اور ایک جلد بازی سے اجتناب. جب بھی تم فیصلہ کرتے ہو بہت زیادہ سوچ بچار. تو یہ اگر آپ زندگی میں یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت زیادہ میں نے ٹائم کھینچ لیا, مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا.